بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یعنی FAO کہ کیسے بنی، کب بنی، کیوں بنی، کن مقاصد کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی، انہوں نے کیا رول پلے کیا، کس کس کی سپورٹ کی، کس طریقے سے کی، اور آگے کیا کرنے کا ان کا پروگرام یا پلان ہے۔ تو جو سب سے پہلے بات ہے، یہ 1945 میں بن گئی تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب دنیا تقریباً تباہ ہو چکی تھی یا جنگ کے اثرات تقریباً پوری دنیا پر چھا چکے تھے۔ اس کے جو انیشل ممبرز تھے ان کی تعداد تھی 30، جس میں سے 7 ایکسپرٹس تھے مختلف فیلڈز میں، باقی ان کے ممبرز تھے پوری دنیا میں۔ ان کی جو تعداد تھی وہ کچھ اس طرح تھی، اور یہ بنی تھی کیونکہ کمپلیٹ ڈسرپشن ہوئی تھی ایگریکلچر اور جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں دنیا میں، موسٹلی یورپ میں، یا جو متاثرہ دنیا تھی اس سے، اس میں ایگریکلچر اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہوئی تھی، تو یہ اس کے بننے کی بنیادی وجہ تھی۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ تو وہ ممالک تھے جن کی معیشت متاثر ہو گئی تھی، اور کچھ وہ ممالک تھے جو نئے نئے مارز وجود میں اس جنگ عظیم کے بعد آئے تھے۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر نہ تو گورنمنٹ کا پورا صحیح سے نظام موجود تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی یا اس کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی طریقہ تھا۔ تو ایسے میں FAO کا جو رول بنتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ 1945 میں بنی، 30 اس کے ممبر تھے، 7 اس میں سے ایکسپرٹس تھے، اور یہ ممبر ممالک میں یا ان ممالک میں جن میں فوڈ کے ہنگر کا مسئلہ پیش آ رہا تھا اس کی مدد کرنی تھی، اس کو ایک ایسے رائٹ ٹریک پہ ڈالنا تھا کہ وہ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے، اور جو کمی ہے اس کو ختم کر سکے، اور یہ خود کفالت حاصل کرنے کے علاوہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ تو یہ ان کا پروگرام تھا، اور یہ اصل میں بنی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ پھر اس کا جو ایم ہے، تو اس کا ایم جو ہے، اس کے فائنڈنگز، اس کا اصل میں کام تھا کہ یہ جو سائنٹسٹ ہے اس کو کچھ ایسے فائنڈنگز وہ لے آئے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور جب اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو زمینداروں کی، کاشتکاروں کی پیداوار بڑھ جائے، اور ساتھ میں جو کاشتکاروں کے مسائل اس کے ساتھ آ رہے ہیں پھر وہ ان کو رپورٹ کیے جائے، اور پھر یہ اس کے لیے بھی پراپر سلوشنز ڈھونڈ لے، اور وہ پراپر سلوشن ڈھونڈ لینے کے بعد ایک پالیسی بنائی جائے، اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ لیکن FAO جو پالیسی اپنی امپلیمنٹ کرواتی ہیں تو یہ خود سے نہیں کرتی، بلکہ یہ ان ممالک کے گورنمنٹس جو ہوتے ہیں، ان اسٹیٹس کے جو گورنمنٹس ہوتے ہیں انہی کے تھرو یہ کرواتی ہے۔ اور ان کو جو پہلی اپیل آئی تھی تو وہ گریک گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہماری تو وار ریکٹ اکانومی ہے، جنگ سے متاثرہ، جنگ سے تباہ حال اکانومی ہے، اور معیشت ہے ہماری، تو ہماری مدد کی جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا اس میں سے تھے ایگریکلچر اکنامکس، ہوم اکنامکس، ادر ریلیٹڈ سائنسز جو تھے اکنامکس کے، وہ لائیو اسٹاک، فشریز، فوریسٹری، اور جو ڈیری وغیرہ ہے، اس تمام فیلڈ سے ایکسپرٹس لے کر ان کی ایک کمیٹی بنائی، ان سے سجیشنز لیے، اور ان سجیشنز کو لے کے انہوں نے جو ٹیم بنائی گئی تھی، ان کی جو فائنڈنگز تھی ان کو لیا۔ اب ان کی فائنڈنگز کیا رہی تھی؟ ان کی فائنڈنگز تو یہی تھی کہ زمینیں بنجر ہو گئی تھی جنگ کی وجہ سے، لوگ یا تو جنگوں پہ جا چکے تھے یا وہاں پہ کچھ وہ بارودی مواد وغیرہ رکھا جا چکا تھا، تو اس وجہ سے زمین قابل کاشت نہیں رہی تھی۔ مارکیٹس جتنے بھی تھے وہ تو کولیپس ہو چکے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں کچھ آنے نہیں تھا، کچھ
पैदावार नहीं हो रही थी तो मार्केट में भी कुछ नहीं आ रहा था। अब मार्केट में जब कुछ नहीं आ रहा था तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन थी, ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के थ्रू होती है, लेकिन उनको जंगों में तबाह करवाया गया था और जो सर्विसेज और फैसिलिटीज़ थी उन सारों को जंग में झोंक दिया गया था। तो उनको बहाल करना था। उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि नेग्लेक्टेड लैंड्स है, ये कोलैप्स्ड मार्केट्स है, डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्टेशन है और लैक ऑफ सर्विस एंड फैसिलिटीज़ है और वाइड स्प्रेड हंगर है। तो इन्होंने जो पहला पॉइंट लिया उसमें से जिसको टारगेट बनाया वो था हंगर, कि जो हंगरी पीपल थे, जो जिनको ग़िज़ा पूरी मकदार में नहीं मिल रही थी, तो इनका सबसे पहला फोकस ये था कि उनको पूरी मकदार में ग़िज़ा मिल सके और ये ममालिक ऐसे पैदावार बढ़ाए कि इनकी पैदावार इतनी बढ़ जाए कि ये ख़ुद कफ़ालत हासिल कर लें। अब इनकी पैदावार बढ़ेगी तो ज़मींदारी से बढ़ेगी, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए मार्केट, इनके लिए सर्विसेज और फैसिलिटीज़ और इनके लिए मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम्स, इनकी इंट्रोडक्शन थी जो इन्होंने करवानी थी FAO ने। लेकिन FAO अकेले से ये इसलिए नहीं कर सकती थी कि इसके लिए तो बड़े सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सरमाया इनको दो जगहों से मिल रहा था। एक थे ये इंटर अमेरिकन बैंक और दूसरा था इंटरनेशनल डोनर से ले रहे थे। तो ये इंटर बैंक से वर्ल्ड बैंक से ले रहे थे और इंटर अमेरिकन बैंक से ये मदद हासिल कर रहे थे। और इनके जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी जो इनिशियल तादाद 30 थी, अब वो सेवरल थाउजेंड तक पहुंच गई थी मेंबर कंट्रीज़ में, ताकि वो उनकी मदद कर सके। वहाँ पर उसी पॉलिसी के तहत कि वहाँ से ही लोगों को लेते हैं, उसी के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं और वहीं पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि खुराक की मकदार बढ़ाई जा सके। अब जब हमारा आने वाला कुछ लेक्चर है वो इस तरह है कि जिसमें हम इस पे बात करेंगे कि इन्होंने माजी में कितने प्रोजेक्ट्स किए थे, कहाँ कहाँ पे किए थे और इनको कौन सी कामयाबियाँ मिली थी और किस तरीके से ये अपनी जो कारकर्दगी है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। थैंक यू।